تمہارے ابا کیسے ہیں عاطف؟ وہ ہڑبڑا گیا کیونکہ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی چاچا، ابا اچھے ہیں۔ ماموں اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکرانے لگے۔ امی بھی ہنس پڑی تو اس نے سر جھکا لیا۔ پھر اس نے امی سے سوال کیا، پھوپھی یہ کون ہے؟ اس نے امی سے پوچھا۔ امی نے کہا، یہ فاطمہ ہے۔ تم نے نہیں پہچانا؟ تم بچپن میں اسی کے ساتھ کھیلتے تھے اور اسے کسی اور کے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیتے تھے، اور یہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے ہی رہتی تھی۔ اچھا، یہ فاطمہ ہے؟ یہ پہلے تو بہت موٹی تھی، اب تو بہت خوبصورت ہو گئی ہے۔ امی ہنسنے لگی۔ ہاں، اب بہت پیاری ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں، اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ پھر امی نے مجھے چائے بنانے کے لیے کہا تو میں اندر چلی گئی۔ میں نے سب کے لیے چائے بنائی اور سب کو لا کر دی، اور وہ چائے پی کر جانے لگا۔ اس نے امی سے کہا، پھوپھی میں پڑوس کے گھر میں رکا ہوں، آپ کے خالہ کے گھر۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ امی نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ تم یہاں کیوں رکے ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے کہا، جاتا ہوں بس کھانا کھانے۔ یہاں ہماری گائے اور بھینسیں رکھی ہیں اور میں دودھ لے کر سپلائی کرنے جاتا ہوں صبح، پھر گھر سے کھانا کھا کر یہاں آ جاتا ہوں۔ مجھے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پاتا، اور ابا کا کام بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ابا کھیت کے پاس کا گھر اور وہاں کا کام دیکھتے ہیں، اور میں یہاں کا۔ امی نے کہا، بہت اچھی بات ہے بیٹا، تم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کے کام میں ہاتھ بھی بٹا رہے ہو۔ جی پھوپھی، چلے میں چلتا ہوں۔ اس نے جاتے وقت مجھے گہری نظروں سے دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا، اور میرے بھی چہرے پر خوشی جھلکنے لگی۔ امی ہم دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا کر اندر بھاگ گئی۔ حسنہ، وہ بہت ہینڈسم ہے، میں بتا نہیں سکتی تمہیں۔ کاش میرے پاس اس کی تصویر ہوتی تو میں تمہیں بھیج دیتی۔ اسی شام وہ کھانا کھانے اپنے گھر جا رہا تھا، اور امی نے اسے دودھ کا کہا تھا، تو وہ ہمارے گھر آیا۔ میں صحن میں کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے پکارا، فاطمہ سنو۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔